بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين بعد از حمد و ثنا حضور سرور کونین سرکار عبد قرار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عاجزانہ غلامانہ مؤدبانہ حاضری پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم حاضرین مجلس، آج کی یہ خوبصورت محفل اور رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک، ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سروں پر یہ خوبصورت اور پیارا مہینہ سایہ فگن ہوا، اور اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا کروڑہا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ اس کی گھڑیوں میں بیٹھنا، اٹھنا، سونا، جاگنا، نیت ایسی ہو کہ اللہ کی عبادت اللہ کی رضا ہے، تو اس ماہ مقدس میں کوئی باوضو ہے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے سو بھی گیا ہے تو وہ بھی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس نے ایک نفل ادا کیا تو گویا اس نے دوسرے ماہ میں جیسے فرض ادا کیا ویسا ثواب اس ماہ کے نفل کا، پھر فرض جس نے ادا کیا گویا اس نے دوسرے ماہ میں 70 فرض ادا کیے، ایسا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ لیا جاتا ہے، اور ہر رات میں ایک منادی یہ ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی خیر کا طلبگار تو وہ خوش ہو جا۔ جتنے بھی بیٹھے ہیں جو خیر کے طلبگار ہیں، توبہ کے طلبگار ہیں،
اپنے اعمال ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اپنے گریبان کو جھانکنے والے ہیں، اور اس بات پہ شرمندہ ہیں کہ مولا ہم گنہگار ہیں لیکن تیری رحمت بڑی ہے، تو رحمان و رحیم ہے۔ تو ایسے جو خیر کے طلبگار ہیں ان کے لیے منادی ندا کرتا رہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے پیغام، خوش ہو جاؤ۔ اور ہے کوئی برائی کا طلبگار تو رک جا اور عبرت حاصل کر، یعنی برائی سے روکا جاتا ہے اس ماہ میں، نیکی کی طرف لایا جاتا ہے اس ماہ میں، اور جو شخص برائی سے رک کر نیکی کی طرف آ جاتا ہے پھر اللہ اس کو خوشیاں عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی پریشان ہو، کوئی کسی حال میں ہو تو کوئی دوست یار ہو، آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہو کہ بھئی بڑا پریشان بیٹھا ہے، آپ پوچھتے ہی ہیں نا کہ میرے دوست کیا وجہ ہے، کوئی گھر میں پریشانی ہے، کیا بات ہے، کس وجہ سے تم پریشان بیٹھے ہو، مجھ سے بات شیئر کر لو، شاید تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اکثر آپ نے دیکھا ایسا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اپنی ساری دل کی بات آپ کو بتاتا ہے، اس کی بات جب آپ تک پہنچتی ہے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، پھر آپ اسے کہتے ہیں یار اب خوش ہو جا، اب پریشان نہ ہو، کوئی نہیں، اللہ پاک کرم کرے گا، اللہ خیر فرمائے۔ ایک عام انسان دوسرے انسان کو تسلی دے کہ تو خوش ہو جا تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے تو کیا ہی خوب بات ہے کہ آپ اگر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنی دل کی باتیں کرتے ہیں تو رب کے سامنے کریں، رب کی بارگاہ میں کریں، راتوں کی تنہائی میں کریں، روئیں تو اس کی ذات کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر، اور اگر وہ کہتے کہ خوش ہو جا، وہ کہتے کہ خوش ہو جا، منادی پاس سے تو نہیں کہہ رہا نا، رب کے حکم سے کہہ رہا ہے، تو پھر یقیناً اس کو اللہ خوشیاں عطا فرماتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ ہے اس ماہ مقدس کی برکت۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کا رمضان مبارک کے آج 6واں روزہ ہے اور اچھے روزے بھی گزر رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور برکتیں اور رحمتیں بھی ہم لوٹ رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں۔ یہ دعا کیا کریں کہ اس ماہ مقدس میں استقامت کے ساتھ اس کی برکتوں اور رحمتوں کو اللہ سمیٹنا نصیب فرمائے۔ کوئی پتہ نہیں اگلے سال رمضان شریف کس کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے، کس کو نہیں ہوتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنا۔ اخلاص یعنی خلوص دل کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو صرف کھانے پینے سے نہیں روکتا، کھانے پینے سے رک جانا یہ اللہ کو نہیں چاہیے۔ تمہاری قربانیاں، تمہارا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ رب العالمین، وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں یہ اپنی ذات کی کرتے ہیں، وہ قبول فرماتا ہے، بس وہ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے۔ کھانے پینے کی غرض نہیں ہوتی ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جب ایک انسان رب کی رضا کی خاطر پورا دن روزہ رکھتا ہے، صرف کھانے پینے سے نہیں رکے رہنا، ہر برے کام سے رکے رہنا، ہر برائی سے، بدتمیزی سے، گالی گلوچ سے، جھوٹ فریب سے، ہر اس چیز سے رکنا ہے جس سے رب ناراض ہے۔ یہ آپ کو ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ آپ نے جب عملی زندگی گزارنی ہے تو رمضان آتا ہے تمہاری تربیت کرنے، کہ تم رمضان کے علاوہ بھی روزمرہ کی پریکٹیکل لائف میں ایسے لوگوں سے برتاؤ کرو جیسے رمضان میں کرتے۔ احسار سکھاتا ہے، قربانی سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، ایک دوسروں کا خیال سکھاتا ہے۔ کسی پر کوئی غصہ آ بھی جائے تو زبان سے ایسا لفظ ادا نہ ہو کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، غصہ پی جائے، بلکہ محبت کا اظہار کر دیں، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا سمجھنا۔
وقت تھوڑا ہوتا ہے، باتیں بہت ساری ہیں۔ 3 رمضان مبارک گزرا ہے دن، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال پاک۔ اس مناسبت سے جتنا وقت اب ہے باقی، چند باتیں سیدہ کی بارگاہ میں بطور حاضر۔ ہم وہ منہ کہاں سے لائیں کہ جس منہ سے ہم شہزادی رسول کا نام لیں؟ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، اور شہزادی رسول کی شان یہ ہے کہ جب روز محشر ہوگا، تمام معاملات ہو چکے ہوں گے، اس کے بعد اعلان ہوگا کہ ہاتھوں کو باندھ لو، نگاہوں کو جھکا لو، شہزادی رسول تشریف لا رہے ہیں، جو سیدہ خاتون جنت بھی ہیں اور سیدہ کائنات بھی ہیں۔ اور میرے کریم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے اس گھرانے کی شان۔ حضور نے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ گھرانہ دیکھیے، شیر خدا کی بات آئی، فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ محبت لازم کر دی کہ اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارا مولا بن جاؤں، آقا مانتے ہو تو علی کو بھی آقا مان۔ پھر شان دیکھیے امام حسین، فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ محبت لازم کر دی کہ اگر میری چاہت چاہتے ہو، رب کی رضا اور چاہت چاہتے ہو تو حسین سے پیار کرو۔ اب جب سیدہ کی باری آئی تو حضور نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جگر جسم کا حصہ ہوتا ہے، جسم کا حصہ ہوتا ہے اور پردے میں ہوتا ہے۔ اب دیکھنے میں کسی کا جگر نظر نہیں آ رہا، بظاہر جسم ہے۔ حضور نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جسم کا ٹکڑا کہہ دیا اور کہا پردے میں۔ یہ سیدہ کی شان ہے، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو ناراض کیا گویا مجھے ناراض کیا۔ تو اگر سیدہ سے پیار نہیں ہوگا، بغض ہوگا، تو حضور تم سے راضی ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اہل بیت کی محبت لازم ہے اگر تم چاہتے ہو کہ حضور تم سے پیار کرے۔ حضور کی ہر یار، ہر غلام کی محبت لازم ہے۔ وقتاً فوقتاً میں صحابہ کی بھی شان بیان کرتا رہتا ہوں، اہل بیت کی بھی۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا سیدہ آپ بتائیے کہ حضور آپ سے بہت پیار فرماتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے، آپ بتائیے کہ حضور کو سب سے زیادہ کس سے پیار تھا؟ کون فرما رہا ہے؟ جو صدیق اکبر کی شہزادی ہے، ان کی شہزادی جو خلیفہ اول بھی ہیں اور انبیاء کے بعد تمام انسانوں سے افضل بھی ہیں۔ وہ شہزادی کیا فرما رہی ہیں؟ کسی نے پوچھا کہ حضور کو سب سے زیادہ کس سے پیار تھا؟ تو آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ سے پیار تھا، سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار تھا۔ پھر پوچھا کہ مردوں میں سیدہ بتائیے، مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار تھا؟ تو آپ نے فرمایا فاطمہ کے شوہر سیدنا علی سے پیار تھا۔ یہ ہے صحابہ کا محبت۔ یہ تو آج کے دور میں آ کے معاملات کو ادھر لے جاتا ہے کہ ادھر۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم صدیق اکبر سے بھی پیار کرنے والے ہیں، مولا علی شیر خدا سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔
ہم عمر فاروق اعظم سے بھی پیار کرنے والے ہیں، عثمان غنی ذو النورین سے بھی پیار کرنے والے ہیں، کم بیش 1,24,000 حضور کے صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں، اور پنجتن پاک کو بھی ماننے والے ہیں، ان کی آل اولاد کو بھی ماننے والے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا علی آپ مہر لگائیں گے تو جنتی جنت میں جائے گا۔ بات سنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مولا کائنات کو مبارک دینے آئے کہ حضور نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی، کہا ہاں ٹھیک ہے کہ جو میرا ہوگا میں اس کو مہر لگاؤں گا اور جنت میں جاؤں گا، لیکن ایک بات آپ کو بھی مبارک دے رہا ہوں، اے صدیق اکبر جو آپ سے پیار کرتا ہوگا علی اس کی مہر لگائے گا، جو آپ سے بغض رکھنے والا ہوگا علی اس کی جنت کی مہر کبھی نہیں لگائے گا۔ یہ ہے آپس کا پیار، آپس کا پیار۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، وقت ختم ہو چکا ہے چونکہ آخری بات، واقعات بہت سارے ہیں، زندگی رہی انشاءاللہ باتیں چلتی رہتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور سے مشابہت کس کی زیادہ تھی؟ پہلے کیا ارشاد فرمایا حضور نے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو ناراض کیا گویا مجھے ناراض کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کون محبوب ہے؟ فرمایا حضور کو اپنی شہزادی محبوب ہے۔ مردوں میں کون محبوب ہے؟ سیدنا علی شیر خدا محبوب۔ اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بات کرنے اور کلام کرنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ فاطمہ سے زیادہ کسی کو نہیں، یعنی جتنی مشابہت بات کرنے میں اور کلام کرنے میں حضور سے سیدہ رکھتی تھی اور کوئی نہیں دیکھا۔ جب آپ بات کرتی تھی تو لگتا تھا حضور بول رہے ہیں، جب آپ کلام کرتی تھی تو گویا اس طرح لگتا تھا جیسے حضور ارشاد فرما۔ کیوں نہ ایسے ہو کہ حضور کی ولادت ہو تو مکہ روشن ہو جائے، اور جب سیدہ فاطمہ کی ولادت ہو تو تب بھی مکہ روشن ہو جائے۔ آپ کے نور سے مکہ کے گھر روشن ہو گئے، مکہ کے مکانوں کا احاطہ اس نور نے کر لیا جب سیدہ تشریف لے کر آئے۔ کیوں نہ ایسے ہو، اعلیٰ حضرت نے بات ختم کر دی، اور اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے چند میں نے باتیں رمضان شریف کے متعلق اور 2-3 احادیث جو ہیں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری محبتوں میں ہمارے پیار و عشق میں اور استقامت عطا فرمائے۔